الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم رواہ ابن حبان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو ستایا نہ کرو۔ منع فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کو عار نہ دلایا کرو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عیبوں کو تلاش نہ کیا کرو مسلمانوں کے۔ اس حدیث کے اندر جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کے متعلق فرمایا۔ 3 باتیں، یہ 3 باتوں کا خیال خاص طور سے رکھا کرو۔ لیکن ہمارے یہاں خاص طور سے اس ملک ہندوستان کے اندر لوگ ان باتوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کے اندر لگے ہوئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو ستایا نہ کرو۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ پروفیشنل ہے، وہ جا کر کے آفس کے اندر بیٹھتا ہے یا کہیں اور کسی اور جگہ ڈیوٹی جوائن کی اس نے، وہاں پر لگا ہوا ہے یا کسی اور تعلق سے لگا ہوا ہے، تو اب اس صورت کے اندر اس کو ستاتے ہیں لوگ۔ کس طرح کہ اگر پڑوسی ہے تو پڑوسی کی کبھی زمین دبائی جا رہی ہے، زمین نہیں اگر دباتے ہیں تو اپنے گھر کا کوڑا اس کے گھر کے سامنے لگا دیا، یہ نہیں کیا تو اپنے گھر کے گندے کپڑے اس کے گھر کے اندر ڈال رہے ہیں، کبھی تو اس کی چھت کے اندر سوراخ کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، کبھی اپنے پڑوس کے کھیت کی فصل کو خراب کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے اگر ایک پڑوسی یا ایک بندہ اپنے مد مقابل دوسرا بندہ ہے، اگر اس کے دروازے پہ کوڑا لگاتا ہے یا کھیت متصل ہے، کھیت کے اندر اس کی فصل خراب کرتا ہے یا آفس کے اندر بیٹھتا ہے، کبھی اس کو پڑتانا کشی کرتا ہے، کبھی کچھ، تو اس کے ذریعے سے مومن کے قلب کو ٹھیس پہنچتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسری بات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، مومن کو جو ہے عار نہ دلایا کرو، اسے عار نہ دلایا کرو۔ عار کیا ہے؟ عار یہ سمجھو معمولی سی بات ہے کہ ایک بندہ پہلے شراب پیتا تھا، دین سے ناشنا تھا، اسے دین کے متعلق خبر نہیں تھی، پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، یا پتہ تھا پھر بھی کام کرتا تھا، وہ زانی زنا کرتا تھا، لیکن اب اس کا تعلق علماء سے ہوا، اللہ والوں سے ہوا، اہل اللہ سے اس کا دامن وابستہ ہوا، قرآن اور حدیث کو سمجھا، لوگوں نے اسے بتایا، سنایا، اللہ نے اس کو دین کی سمجھ دے دی، ہدایت دے دی۔ تو اب وہ بندہ شرابی تھا، شراب کو چھوڑ کے، زانی تھا، زنا کو چھوڑ کے، کسی بھی برے فعل کے اندر، کسی بھی غلط کام کے اندر ملوث لگا ہوا تھا، لیکن اہل اللہ سے رابطہ قائم ہوا تو اب اس بندے نے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور ہر کسی کے در کو چھوڑ کے اپنا تعلق، اپنا دامن اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑ لیا۔ اللہ کے گھر کا وہ بندہ عبادت گزار اور اللہ کے گھر کے اندر اپنی پیشانی کو خم کرنے والا، اٹھنے بیٹھنے والا بن گیا۔ اب دیکھو یہ بندہ مستقل نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے گھر کے مستقل چکر لگا رہا ہے، اس کی شباہت مومنوں جیسی بن گئی ہے، اہل اللہ کے ساتھ رہتے رہتے اس کے اندر ایمانی صفات پائی جانے لگی، اس کا لباس، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ملنا جلنا سب بالکل ایک ایمانی اور مسلمان کی طرح سے ہو گیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، تو اب یہ بندہ جو مسجد چکر لگا رہا ہے، لوگوں سے مل جل رہا ہے، اب دوسرا بندہ کیا کہہ رہا ہے، اچھا بہت بڑا نمازی بنا پھر رہا ہے، بڑا متقی بنا پھر رہا ہے، یہ شرابی متقی بنا پھر رہا ہے، بڑا نیک بنا پھر رہا ہے، یہ باتیں کہتے ہیں۔ تو اب یہ انسان شراب کو چھوڑ چکا ہے، شراب سے دور ہو چکا ہے، زانی تھا، زنا سے دور ہو گیا، رب سے توبہ کر لی ہے، خالق سے تعلق جوڑ لیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اس صورت کے اندر بندہ جب رب کے گھر کا ایک محافظ بن چکا ہے، اللہ کے دین سے اس کی وابستگی ہو گئی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اب اس کو پچھلے گناہ کے اوپر آر دلائی جا رہی ہے کہ شرابی۔ اب یہ بندہ جو اسے آر دلا رہا ہے، ایک حدیث کے اندر اس طرح کا بھی جملہ آتا ہے کہ جو بندہ اس کو جس گناہ کے اوپر آر دلا رہا ہے، جب تک کہ وہ اسی گناہ کے اندر ملوث نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی۔
تو اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، مسلمانوں کو عار نہ دلایا کرو، عار نہ دلایا کرو، عار نہ دلایا کرو۔ ایک تیسری بات بیان فرمائی اس حدیث کے اندر وَلَا تَطْلُبُوا عَثَرَاتِهِمْ، وَلَا تَطْلُبُوا عَثَرَاتِهِمْ، اور کیا نہ کیا کرو، ان مسلمانوں کی لغزشوں کو تلاش نہ کیا کرو، ان کو نہ تلاش کیا کرو۔ مومن کی لغزش کیا ہے؟ ہمارے یہاں خاص طور سے ایک نظام یہ بن چکا ہے کہ اگر ایک بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کی اس غلطی کو کیا کرتے ہیں؟ اکٹھا کرتے ہیں، اسے بتاتے نہیں، آگاہ نہیں کرتے ہیں۔ دوسری غلطی ہوتی ہے اسے بھی اکٹھا کرتے ہیں، تیسری ہوتی ہے اسے بھی اکٹھا کرتے ہیں، چوتھی ہوتی ہے اسے بھی اکٹھا کرتے ہیں۔ جب خوب ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ عوام الناس کے سامنے اسے ذلیل کرنے کے لیے اس کی لغزشوں کو لا کے عوام الناس کے سامنے ڈال دیتے ہیں۔ مدرسے کے اندر استاد لوگ ہوتے ہیں، کسی طالب علم کو دیکھتے ہیں اس میں غلطی ہو گئی ہے، اکثر کوشش کرتے ہیں کہ اسے فوراً اس کی غلطی کو آگاہ کر دیا جائے، لیکن کچھ ہوتے ہیں اس طرح کے، تو اس کی ایک غلطی ہوئی اسے رکھ دیا، کچھ نہیں کہا، چھوڑ درگزر کر دیا، دوسری بھی پھر درگزر کر دیا، تیسری بھی پھر درگزر کر دیا۔ اب اگلی بار پھر ایسا موقع ہے کہ ایک طالب علم جو مستقل اس کے ساتھ اس کا دوست، اس کا ساتھی رہتا تھا، لیکن جب ٹیچر سے، استاد سے اگلی بار شکایت کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ وہی ساری غلطیاں بابا آدم زمانے کی پھر کھول کے لاتا ہے، بیان کرتا ہے آ کر کے کس نے فلاں غلطی کی، اس نے فلاں غلطی کی، اس نے فلاں دن یہ کیا تھا، وہ کیا، ساری باتیں بیان کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ لغزش غلطیوں کو تلاش نہ کیا کرو، عیب جوئی نہ کیا کرو۔ جب اللہ ہمارا معاف فرما دیتا ہے، اللہ کے دربار میں جھولی پھیلا لی جائے تو الخالق معاف فرما دیتا ہے، تو آخر پھر یہ دوسروں کے ساتھ ایسی حرکتیں کیوں؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کے اندر تین باتیں مضبوط و مستحکم ملتی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو ایذا مت پہنچاؤ، تکلیف مت دو۔ دوسری بات کیا ہے؟ ولا تعیروہم، اور ان کو عار نہ دلاؤ، مسلمانوں کو عار نہ دلاؤ۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ ولا تطلبوا عثراتہم، اور ان کی لغزشوں کو تلاش نہ کیا کرو۔ یہ تین چیزیں ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔